بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 87 تک 87 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ 5واں سپارہ یہاں آدھا ہوتا ہے، نصف 8 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، آگے 9واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ ہو گئے۔ فِئَةٌ گروہ، فِئَتَيْنِ دو گروہ۔ واللہ ارقصہم بما کسبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر دیا ان کے کمائی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو من اضل اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کیا، یعنی جس کی کرتوتوں کی وجہ سے اس کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی ہے، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے پھر تو اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائے گا۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں مختلف واقعات، احادیث مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ لکھا ہے جس کا 4 سپارے میں ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے تشریف لے چلے مدینہ منورہ سے، تو 1000 کا لشکر حضور کے ساتھ، اور مقابلے میں قریش مکہ کا، کفار کا لشکر جو 3000 پہ مشتمل تھا، تو 3000 کا لشکر اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر۔ پھر عین موقع پہ عبداللہ بن ابی، جو کہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے الگ ہو گیا اس کے لشکر سے۔ اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ پہلے ہی یہ لشکر مد مقابل سے بہت تھوڑا، کہ 3000 کے مقابلے میں 1000، اور پھر 1000 سے بھی عین موقع پہ جب 300 الگ ہوں گے تو باقیوں کا مورال کتنا ڈاؤن ہوگا اور وہ کتنے متاثر ہوں گے اس بات سے، یہ سمجھی جا سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی سازش تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر بھی ثابت قدم رکھا۔ تو اب ان کے بارے میں مسلمانوں کی 2 رائے ہو گئیں، 2 جماعتیں بن گئیں۔ بعض ان کہتے کہ انہیں بھی قتل کریں کہ انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی عین موقع پہ، اور بعض کہتے کہ چونکہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان سے لڑائی نہ کی جائے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری 2 رائے ہو گئی ہیں، 2 فرقے ہو گئے ہیں، 2 جماعتیں بن گئی ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الٹا لوٹا دیا، الٹا پھیر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی ان کے گناہوں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیا۔ اب اس کے بارے میں اور بھی کئی قسم کی بہت سی روایات، مختلف واقعات اس آیت کا شان نزول ہیں، لیکن امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور فرمایا جو شخص مجھے دکھ پہنچا رہا ہے اور اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو جمع کرتا ہے جو مجھے
ایذا دیتے ہیں، میری حمایت میں ان سے نپٹنے کے لیے کون تیار ہے۔ یہ اصل میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا حصہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کئی مرتبہ نقل کیا ہے۔ 2 مرتبہ تو اختصار کے ساتھ صرف متعلقہ حصہ نقل کیا ہے، لیکن 2 مرتبہ اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، کتاب الشہادات میں اور کتاب التفسیر میں۔ اور یہ بخاری شریف کی جو طویل ترین احادیث ہیں، لمبی احادیث جو بخاری شریف کے اندر ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج اقرأ بین ازواجہ فأیتہن خرج سہمہا خرج بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے، غزوہ یا کسی بھی سفر پہ، تو حضور اپنی ازواج مطہرات ان میں سے کسی کو ساتھ لے کے جاتے، لیکن اب خود اس کا فیصلہ نہ فرماتے کہ کس کو ساتھ لے کے جائیں گے کہ باقیوں کی دل شکنی ہوگی۔ اس میں پھر قرعہ اندازی کی جاتی، بھائی ٹھیک ہے سب کے نام لکھ کے ڈالے جائیں اور ایک نام اس میں سے نکالا جائے، جس کا نام نکل آئے ان کو شرف ہم رکابی ہوگی، وہ ساتھ جائیں گی۔ تو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ قرعہ اندازی کر کے اپنی کسی اہلیہ بیوی زوجہ کو اپنے سفر میں ساتھ لے کے جاتے تھے۔ قالت عائشہ فأقرأ بیننا فی غزوۃ غزاہا، کہ ایک غزوہ میں حضور نے جانے کا ارادہ کیا۔ غالباً مفسرین جو محدثین فرماتے ہیں یہ غزوہ بنی مستلق تھا، ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، ان کے خلاف جہاد پہ جانے کے وقت فرماتی ہیں حضور نے قرعہ اندازی کی، فخرج سہمی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا نام نکل آیا، فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے ساتھ یہ تشریف لے گئیں اس غزوہ میں۔ بعد ما نزل الحجاب، یعنی یہ پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد، پہلے یعنی جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس طرح یعنی سختی نہیں تھی، پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد پھر یعنی پردے کا سختی سے حکم دیا گیا، تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو فرماتی ہیں فانا احمل فی ہودجی وانزل فیہ، طریقہ یہ تھا کہ اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ نما ایک لکڑی کا بنا ہوتا تھا جس کے گرد پردے ہوتے تھے، تو اس کو ہودج کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کے لیے بنا ہوا تھا، آپ اس میں بیٹھی ہوتی ہیں اور چند آدمی مقرر تھے، وہ اس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ کے باندھ دیتے اور اونٹ چل پڑتا، اور جب کہیں قافلہ رکتا تو وہ اس کو ہودج یعنی اونٹ کو بٹھا کے ہودج کو کھول کے وہ نیچے رکھ دیتے۔ تو یہ اس طرح یعنی تو فرماتی ہیں کہ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ حتیٰ اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتہ تلک وقافلہ ودنونا المدینۃ قافلین، بس جب حضور اس غزوہ سے فارغ ہوئے واپس تشریف لا رہے تھے، جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو آذنا لیلتاً بالرحیل، ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، ٹھہرے ہوئے تھے، تو رات کے وقت یعنی رات کے آخری حصہ میں حضور نے کوچ کا حکم دیا کہ چلو بھائی اب یہاں سے چلو، رات وہاں پہ قیام کیا تھا۔ تو فرماتی ہیں فقمت حین آذن
रहील, उधर हुजूर ने कूच का हुक्म दिया, भाई तैयारी करो चलने की। तो आपको हाजत हुई, आप यानी उस वक़्त बाहर जाते थे रफ़े हाजत के लिए, पेशाब वगैरह के लिए। फ़मशई तो हत्ता जावज़तुल जैशा, फरमाती हैं कि मैं चली लश्कर से आगे जाके, दूर जाके रफ़े हाजत के लिए। फ़लम्मा क़दई तो शानी अकबल तो इला रहली, रफ़े हाजत के बाद फरमाती हैं वापस आई। फ़ैज़ा इक़दुन ली मिन जिज़ ज़िफ़ारिन कदिन कदा, वहाँ आके आपको पता चला कि हार आपके पास था। बाद रवायात में वो किसी से आपने उधार लिया हुआ था, तो वो कहीं गिर गया है। आप फिर उस हार को ढूंढने के लिए आप चल पड़ी और वहाँ जाके हार को ढूंढती रहीं। अब उधर क्या हुआ, वो जो हज़रात सहाबा इकराम जो उस हूदज को ऊँट पर रखने पर मुकर्रर थे, उन्होंने ये तहकीक नहीं की कि उम्मुल मोमिनीन इसके अंदर हैं, चूँकि आप वैसे भी कम सिन और हल्का जिस्म था, महसूस भी उनको नहीं हुआ। उन्होंने वो खाली हूदज उठाया और ऊँट के ऊपर रखा, उसको बांध दिया और चल पड़े, काफ़िला चल पड़ा। आप फरमाती हैं कि जब वो हार ढूंढ के आप वापस आईं तो वहाँ पे काफ़िला उस वक़्त जा चुका था। तो फरमाती हैं कि मैं फिर वहीं पे ठहर गई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा, महसूस होगा कि नहीं, तो फिर आप किसी को भेजेंगे मुझे यहाँ से लेने के लिए। तो आप वहीं पे ठहर गई। वज़नन्तु अन्नहुम सयफ़क़िदूनी फ़यरजिऊन इलैया, कि जब पता चलेगा कि वो जो उन्होंने हूदज ऊँट के ऊपर रखा था वो तो खाली था, उम्मुल मोमिनीन तो उसमें थी नहीं। तो ऐसे मतलब है कि हादसात इंसान की ज़िंदगी में बसा औकात होते रहते हैं, इस तरह के वाक़यात। तो फरमाती हैं कि फिर मैं वहीं ठहर गई कि ज़ाहिर बात है कि जब महसूस होगा तो फिर मुझे यहीं वो ढूंढेंगे। फ़बैना आना जालिसतुन फ़ी मंज़िली गलबतनी ऐनी, अब रात का चूँकि आखिरी हिस्सा था तो फरमाती हैं वहीं पे मैं बैठी हुई थी तो मेरे आँख लग गई, ऊँघ आ गई। फ़निमतु वकान सफ़वानुल मुअत्तल अस्सुलमी सुम्मा ज़कवानी मिन वराइल जैश, हुजूर ने एक आदमी लश्कर के पीछे मुकर्रर कर रखा था कि जब लश्कर कूच करके जाए तो फिर से तुमने देखना है कि किसी की कोई चीज़ गिर पड़े रह जाए तो उसको उठा के तुम ले आओ। ये यानी एक आदमी पीछे मुकर्रर होता था, वो हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल एक बूढ़े सहाबी थे, उनको मुकर्रर किया होता। तो फरमाते हैं वो जब आए पीछे से, अब चूँकि रात का वक़्त था तो उनको दूर से ऐसे कोई इंसान लगा कि कोई आदमी है वहाँ पे। जब करीब आए तो उन्होंने देखा उम्मुल मोमिनीन को, और फरमाती हैं कि काना रआनी क़ब्ल अल हिजाब, पर्दे की आयत नाज़िल होने से पहले उन्होंने उम्मुल मोमिनीन को देखा था तो उन्होंने पहचान लिया। उम्मुल मोमिनीन भी बेदार हो गई। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इस्तरजा, यानी उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऊंची आवाज़ से पढ़ा। तो उम्मुल मोमिनीन भी बेदार हो गईं। आप फरमाती हैं मैंने अपने कपड़े से अपने चेहरे को ढांप लिया। वल्लाहि मा कल्लमनी कलिमतन वला समेतु मिन्हु कलिमतन गैर इस्तिरजाइही, सिवाय इसके कि उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और कोई बात ना उन्होंने कही, ना मैंने उनसे कोई बात सुनी। उन्होंने अपना ऊँट बिठाया और उसका घुटना दबा के रखा। उम्मुल मोमिनीन उस ऊँट पे सवार हो गई और वो उसको आगे से नकेल पकड़ के, रस्सी पकड़ के चल पड़े। चलते चलते वो लश्कर में पहुँचे। अब लश्कर में उस वक़्त पहुँचे जब सुबह आगे जाके एक जगह लश्कर ने क़याम किया हुआ था, वहाँ पे वो ठहरे हुए थे। और
دن چڑھ چکا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین پیچھے ایک آدمی کے ساتھ اس کے اونٹ سے اتر رہی ہیں، تو منافقین بھی تھے اس لشکر میں، اور خاص طور پر عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دو جو بڑے انصار کے قبیلے تھے۔ خزرج قبیلے سے یہ تعلق رکھتا تھا، اور جس طرح کہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو ہر جگہ یعنی اپنی اہمیت کو، میں بھی یہاں موجود ہوں، موقع ہو نہ ہو بولتے ہیں اور لوگوں کو اپنی اہمیت دکھاتے ہیں کہ میں تمہارا ہمدرد، یہ وہ اس طرح کے، اور یعنی وہ سیاسی لیڈر قسم کا آدمی تھا۔ اور چونکہ مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کوئی حکومت نہیں تھی، وہاں قبائلی نظام تھا، اپنا اپنا قبیلہ اور اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہوتا تھا، کوئی ایسی حکومت نہیں تھی۔ تو اس نے آہستہ آہستہ رستہ ہموار کرنا شروع کیا کہ یہ سب لوگ مجھے اپنا امیر اور بادشاہ مان لیں۔ تو مختلف طریقوں سے یہ بات کو ہموار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ تیار ہو گئے، بھئی ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنا یہاں کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو لوگ اس پہ رضامند ہو گئے، ٹھیک ہے بھئی اب اس کی تاج پوشی کریں گے۔ تاج ایک سونار کے پاس بن کے تیار پڑا ہوا ہے کہ تاج پوشی ہوگی، اور اس کو عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ انصار کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ گئے کچھ لوگ اور ایمان قبول کیا، اگلے سال اور گئے پھر ایمان قبول کیا۔ اب حضور نے ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا۔ تو اس کا وہ منصوبہ جو تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا کہ جو بادشاہ بننے کے لیے اس نے اپنے لیے گراؤنڈ ہموار کی تھی اور بادشاہ بن رہا تھا، تاج تیار پڑا تھا، تو وہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اب اس کی تاج پوشی نہ ہو سکی۔ حضور تشریف لے آئے اور پھر وہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو اس کو اس بات سے بڑا دکھ تھا کہ میں نے بڑی محنت سے اپنے لیے یہ رستہ ہموار کیا تھا، اور ان کے آنے کی وجہ سے وہ میری بادشاہی اور امیری جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی۔ تو پہلے تو یہ کھل کے مخالفت کرتا تھا، غزوہ بدر کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو یہ دب گیا، اور اوپر اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندر سے وہی رہا کافر، اور بلکہ ہر موقع پہ اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور تکلیف دینے کی کوشش کی جب بھی کوئی موقع آیا۔ اب یہ بھی چونکہ ساتھ تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا، الزام تراشی شروع کر دی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ۔ حالانکہ واقعہ تو صرف وہی تھا کہ وہ رفع حاجت کے لیے رات کے وقت گئیں، پھر ہار گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں، اور یعنی وہ غلطی سے لوگوں نے جو صحابہ کرام مقرر تھے انہوں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ وہ اس میں ہودج میں ہیں یا نہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ بعد میں وہ چونکہ پیچھے مقرر تھے وہ آئے، ان کے اونٹ پہ آپ بیٹھیں اور لشکر میں پہنچ گئی۔ اب انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، الزام تراشی یہ وہ۔ اب منافقین تو تھے ہی، کچھ سادہ لو مسلمان جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی، تو منافقوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی پر۔ جب یہ طوفان پھیلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو جمع کیا، اور وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا،
تو فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون ہے جو میرا عذر قبول کرے گا، یعنی میری مدد کرے گا اس شخص کے بارے میں کہ جس کی تکلیف میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے، کہ یعنی میری اہلیہ کے بارے میں وہ باہر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور ان کی کردار کشی اور الزام تراشی کر رہا ہے۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنی اہلیہ کے بارے میں صرف خیر ہی خیر کا علم ہے، کہ ان میں کسی قسم کی کوئی خامی کوئی خرابی کچھ نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، لیکن یہ لوگ ان کی یعنی کردار کشی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور وہ جو صحابی تھے جن کو حضور نے پیچھے مقرر کیا، ظاہر بات ہے یہ کہتے تھے کہ ان پہ بھی الزام تھا، دونوں پہ، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی مجھے بلائی کا علم ہے کہ وہ نیک متقی پرہیزگار خدا خوفی رکھنے والا آدمی ہے، جو کسی غیر عورت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچ سکتا، چہ جائے کہ ام المومنین حضور کی بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ماں قرار دیا، ان کے بارے میں ان کے دل میں کوئی غلط خیال آئے۔ وما کان یدخل علی اہلی الا معی، جب بھی میرے گھر میں آتا تو میرے ساتھ ہی آتا، تو حضور نے اس مجمع میں کہا بھئی دیکھو یہ ہو رہا ہے یہاں۔ فقام سعد بن معاذ الانصاری، حضرت سعد بن معاذ انصاری یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ انا آذرک منہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی مدد کروں گا، یعنی جو آپ کا حکم ہوگا میں پورا کروں گا، آپ جو حکم دیں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ ان کان من الاوس، اگر تو وہ اوس یعنی میرے قبیلے سے ہے تو ضربت عنقہ، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو پہلے چونکہ قبائلی نظام تھا، اپنا اپنا سردار ہی ان کا سب ہوتا تھا جو کچھ، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے قبیلے اوس سے ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وَإِن كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلہ میں سے ہے، امرتنا ففعلنا امرک، پھر آپ حکم دیں گے تو آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اسے قتل کریں گے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے تھے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں، یعنی پہلے 120 سال تک ان کی لڑائی چلتی رہی، ادھر سے قتل ادھر سے قتل ادھر سے قتل، ایک دوسرے کے ساتھ یہ یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور قتل و غارت گری ہوتی رہتی تھی۔ حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے دونوں مسلمان ہو گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، لیکن وہ چیز پرانی کی کسی نہ کسی گوشے کے اندر وہ ابھی دبی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کا ہے تو پھر تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اور اگر دوسرے قبیلے سے ہے خزرج سے تو پھر آپ کا حکم ہوگا تو آپ کے حکم پر عمل ہوگا۔ یہ سن کر ام المومنین فرماتے ہیں فقان سعد بن عبادہ وہو سید الخزرج، سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور وہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، دونوں قبیلوں کے جو سردار تھے ان کا نام سعد ہی تھا، اوس کے سعد بن معاذ اور خزرج کے سعد بن عبادہ۔ اور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کان قبل ذالک رجلا صالحا، حضرت سعد بن عبادہ بھی بڑے نیک متقی پرہیزگار سچے مومن تھے، ولیکن احتملتہ الحمیۃ، اب لیکن چونکہ وہ خاندانی بات آ گئی تو اس وجہ سے وہ پھڑک اٹھے۔ فقال لسعد، سعد بن معاذ نے کہا کذبت
لَأَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُوهُ وَلَا تَقْدِرُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ۔ اب ان کو معلوم تھا کہ عبداللہ بن ابی جس نے یہ سارا طوفان کھڑا کیا ہوا تھا اسی خزرج قبیلے کا وہ فرد تھا، ان کے قبیلے کا، تو وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اب حضرت اسید بن عزیر ایک اور صحابی، اور وہ پہلے یعنی اوس قبیلہ کے سردار سعد بن معاذ کے چچا کے بیٹے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کہا اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے، اور آگے ساتھ انہوں نے فرمایا فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، حضرت سعد بن عبادہ سے کہا کہ تو منافق ہے، تو جادلو عن المنافقین، منافقوں کی طرف سے تو جھگڑ رہا ہے۔ فَتَسَاوَرَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، اب دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، دونوں قبیلے اوس اور حَتَّى حَمُّوا أَن يَقْتَتِلُوا، یہاں تک کہ ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو جائے۔ فلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر، حضور ممبر پہ خود اسی طرح کھڑے، اور یہ یعنی معاملہ ہو گیا کہ آپس میں وہ دونوں قبیلے لڑ پڑے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفضہم حتی سکتوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کرتے رہے کہ تم نے جاہلیت کی یہ کیا باتیں پرانی شروع کر دی ہیں، اور خاموش کرتے رہے حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ تو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ان کو قتل کریں گے، اور دوسرے ان کو اپنے خاندان اور قبیلے کا ہونے کی وجہ سے ان کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس یعنی خاندانی اور قبائلی حمایت سے منع فرمایا کہ چونکہ وہ منافق ہیں تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی حمایت کرے۔ بہرحال امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ تو بہرحال یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا یہ حصہ جو ہے یہ بعض مفسرین کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جب صحابہ کرام کی آپس میں وہاں بحث و تمیز اور یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ تو اس میں آگے پھر یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینے تک یہ بات چیت ہوتی رہی، لوگ یہ طوفان انہوں نے کھڑا کیے رکھا، اور فرماتی ہیں طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں، لوگ کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا چونکہ علم نہیں تھا، آپ بھی سمجھتے تھے کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ام المومنین کے کردار میں کوئی خرابی ہو، اس لیے پریشانی تھی۔ حالانکہ دیکھیے اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایک کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی وہ اسی طوفان میں غرق ہو گئی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کافرہ تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی، جب وہ عذاب آیا تو وہ بھی کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گئی، لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس خطبہ کے اندر حضور نے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ مجھے اپنی اہلیہ کے بارے میں خیر ہی خیر کا علم ہے، اور کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو ان کے کردار میں کوئی خرابی ہوگی۔ تو اگر کوئی شک شبہ ہو تو گویا یہ ام المومنین کے کردار میں شبہ نہیں، بلکہ پھر وہ حضور کو اپنی نبوت میں شک ہوگا، کیونکہ یہ تو مسلم ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، تو اگر حضور کو ان کے کردار کے بارے میں شک ہو تو پھر
یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کو اپنی نبوت کے بارے میں شک تھا کہ پتہ نہیں میں نبی ہوں بھی نہیں، تو لوگ سوچتے نہیں بات کرتے ہوئے بات کہاں تک پہنچے گی۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، لیکن اب یہ معاملہ 1 مہینے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اس سفر سے واپس آ کے مجھے بخار ہو گیا، گھر کے اندر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ باہر لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا کیا طوفان ہو رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور آپ کے اہل خانہ جب یہ باتیں سنتے تھے ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف تھی کہ میرے گھر کے بارے میں لوگ باہر چرچا کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں اور یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ قالت وانا حینئذ اعلم انی بریۃ، آپ فرماتی ہیں یہ تو مجھے یقین تھا کہ چونکہ میرے کردار میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، تو اللہ تبارک و تعالی میری براءت کا خود ہی اعلان فرما دے گا کسی طریقے سے، میرے یعنی اس الزام سے اللہ تعالیٰ مجھے بری کر دے گا۔ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنزِلٌ فِي شَأْنِ وَحْيًا يُتْلَى، فرماتی ہیں یہ مجھے گمان نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیات نازل کر کے میری شان میں ایسی وحی نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی، یہ میرا خیال نہیں تھا۔ وَعَلَى شَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، یعنی فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوں جو قیامت تک پڑھی جائیں میری شان میں تو یہ خیال تھا کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، چونکہ میں بری الذمہ ہوں، میرے کردار میں کوئی خرابی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بری قرار دے دے گا۔ وَلَكِنْ أَرْجُو أَنْ يَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النوم فی النوم رؤیا یبرئنی اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ حضور کوئی خواب دیکھیں گے، خواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ایسا دکھائے گا جس سے میری برات ظاہر ہو جائے گی۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایک مجلس میں یہ بات چیت ہو رہی تھی تو حضور پہ وحی کی کیفیت طاری، وحی کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، ام المومنین کی والدہ بھی موجود ہیں، تو اسی معاملہ پہ گفتگو ہو رہی، تو حضور پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور وحی کی کیفیت یہ ہے کہ سخت سردی میں بھی حضور کو پسینہ آ جاتا تھا، تو وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو ام اللہ عز و جل فقد برأک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بری الذمہ قرار دے دیا۔ سورہ النور کی ابتدائی 18 آیات وہ نازل ہوئیں، 1 2 نہیں 18 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ابتدائی یہ آیات جو ہیں یہ نازل فرمائیں اور آپ کی برات کو بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ منافق جو جھوٹے الزام کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ اور پھر جو لوگ جنہوں نے یہ طوفان کھڑا کیا تھا شرعی حکم کے مطابق ان پہ شرعی حد لگی، یعنی ان کو 80 کوڑے جو ہیں کسی پہ بغیر تحقیق کے الزام عائد کرنے پر وہ شرعی جو سزا ہے ان کو دی گئی۔ ان میں کچھ مسلمان بھی تھے اور منافقین تھے طوفان کھڑا کرنے والے، اور کچھ مسلمان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کو آگے یعنی انہوں نے لے لیا تھا، تو بہرحال جو شرعی سزا ہے ان کو سزا دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برات قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی،
اور ان کو یعنی ان کی پاک دامنی کا بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان کیا کہ قیامت تک ان کی یعنی وہ برات وہ بیان کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، افک کہتے ہیں بہتان، کہ وہ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے، یعنی وہ منافقین اور نادان مسلمان جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہتان باندھ رہے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو اس واقعہ کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں ممبر پہ خطبہ دیا تو صحابہ کرام کے آپس میں جو دو گروہ بن گئے تھے، اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہوں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ارکسا ان کو الٹا یعنی پھیر دیا، ان کو اوندا کر دیا، بما کسبوا ان کے کسب کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اسے جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے پس تم اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اب یہ ایک عام اصول بیان فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہوئے، فتکونون سواء، پس تم برابر برابر ہو جاؤ۔ یعنی خود تو وہ گئے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی جو نقطہ نظر رکھتا ہے، جو عقیدہ نظریہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی وہی اختیار کر لیں۔ تو خود تو وہ کافر ہیں ہی، وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد، کہ جو بد عقیدہ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، وہ اپنا ہی بیڑا غرق نہیں کرتا ہے، وہ سارے جہاں میں آگ لگا دیتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ادھر۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ دوسروں کو اپنے جو نقطہ نظر، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو مذہب ہوتا ہے اس کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودو، وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لو تکفرون، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہوئے، فتکونون سواء، تو تم بھی ان کی طرح برابر ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو پس تم ان سے دوستی نہ کرو، ان کو دوست نہ رکھو۔ ظاہر بات ہے ان سے جب محبت ہوگی، دوستی ہوگی، تو پھر وہ مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے تمہیں ایمان سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، یعنی ہجرت پہلے مسلمان ہوں اور پھر مسلمان ہو کے کیونکہ اس کے میں بعد واقعات ہے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ مدینہ منورہ آئے، پھر وہ لوٹ گئے تھے، تو ان کے متعلق بھی یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو فرمایا کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، یعنی پہلے ایمان قبول کریں اور ایمان کی تصدیق ان کی ہجرت سے ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور اس میں بھی 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور 2 قبیلے جو پہلے مشرکین تھے، اوس اور خزرج انصار کے، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں بھی بعض لوگ عبداللہ بن ابی کی طرح منافق تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں پہ ہجرت فرض تھی، کہ جو لوگ بھی مکہ میں مسلمان ہوں ان پہ ہجرت فرض تھی کہ وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ شریف آ جائیں۔ کہیں اور کوئی مسلمان ہو تو ان کو بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرض تھی، کہ تاکہ وہاں مسلمانوں کی ایک جمعیت ہو جائے۔ چھوٹا سا یعنی ایک بستی تھی،
چند لوگ تھے اور ہر وقت خطرہ رہتا تھا کافروں کے حملے کا، تو اس لیے مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہ ہجرت منسوخ ہو گئی، اس کے بعد مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا فرضیت ختم ہو گئی۔ تو اب ایک ہجرت تو وہ تھی، اب ہجرت کی مختلف اقسام مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ ایک ہجرت تو وہ تھی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں پہ لازم تھی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، سوائے ان لوگوں کے جو مجبور تھے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکتے، ان کا استثناء ہوا۔ جو ہجرت کر سکتے تھے ان پہ لازم تھا کہ وہ ہجرت کریں، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور ایک ہجرت ہے جو قیامت تک ہے، اور وہ ہجرت کون سی ہے؟ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت۔ ہجرہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اسی لیے ہجرت کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا یہ ہجرت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اس کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا۔ تو بہرحال یہاں وہ ہجرت ہے جو اس وقت فرض تھی کہ وہ ایمان قبول کریں اور اپنے ایمان کی تصدیق اس طرح کریں کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے روگردانی کریں، پیٹ پھیریں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو، قیدی بناؤ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ملیں ان کو، یعنی جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو ان کو قید کرو، ان کو قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو اس قوم کے پاس پہنچ جائیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اب بہت سے قبائل تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلا معاہدہ تو مدینہ منورہ میں آ کے آپ نے میثاق مدینہ کیا تھا، یہودیوں کے قبائل سے معاہدہ کیا تھا، بھئی ہم سب یہاں اس شہر میں رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ مدینہ منورہ سے باہر جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے۔ کسی کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے جب بھی کی ضرورت پڑے گی، تو بعض نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم نہ آپ کی حمایت کریں گے نہ آپ کی مخالفت کریں گے، نہ آپ کی مدد کریں گے نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے، ہم جو ہے وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ اگر وہ اس قوم کے پاس پہنچ جائیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ او جاؤکم، یا تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، ان کے دل جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے، یعنی وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ، تو پھر تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ یعنی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو امان دے دیتا تو اس کی پابندی ضروری ہوتی تھی۔ تو جب وہ اس قوم جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ان کے ساتھ تم نے نہیں لڑنا ہے، تو اگر وہ قوم کسی کو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی ہو، جب ان کے معاہدے میں چلا جائے، ان کی حمایت میں چلا جائے، ان کے امان میں چلا جائے، تو پھر اس کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ تو کافروں کی طرف سے تو بہرحال کسی وقت بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی صورت میں بھی معاہدے کی پابندی کرنے کا حکم دیا کہ ایسی قوم کے پاس تمہارے دشمن پہنچ جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے، تو بے شک تمہارے دشمن ہیں، لیکن جس کے پاس، جن کے امان میں وہ تمہارے معاہد ہیں، تمہارا ان سے معاہدہ ہے، تو تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اسی کی تاکید فرمائی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ جو عہد تم کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا،
کہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں وہ منافق ہے، یعنی یہ نفاق کی خصلتیں ہیں، چاہے وہ آدمی وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ، چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور اپنے آپ کو بڑا پکا مومن سمجھے، لیکن اس میں اگر یہ چیزیں پائی جائیں، اور ان میں ایک یہی ہے اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو چاہے وہ اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کرتا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، یعنی روزے رکھتا ہو، لیکن جب اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی تو وہ منافق ہی شمار کیا جائے گا۔ تو اس حالت میں بھی مسلمانوں کو معاہدے کی پابندی کا حکم دیا گیا کہ بے شک تمہارے وہ دشمن ہیں، لیکن جب ایسے قوم کے پاس، ایسے قبیلے میں چلے گئے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تم پر مسلط کرتا تو وہ تمہیں قتل کرتے، یعنی ان کا تو یہی ہوتا کہ اگر ان کو موقع ملتا تو تمہیں قتل کرتے، لیکن تمہیں بہرحال معاہدے کی پابندی کرنی ہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تمہیں کوئی رستہ نہیں، یعنی ان سے تم پھر قتال، لڑائی نہیں کر سکتے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، تم پاؤ گے کچھ اور لوگ، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مسلمانوں کے پاس آتے تو ایمان کا اظہار کرتے، جب دوسری طرف جاتے تو ان کو مسلمانوں کے خلاف، جس طرح یعنی قرآن پاک کے شروع میں بھی ہے کہ منافقوں کے بارے میں قرآن پاک کے پہلے سپارے میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں بھئی تمہیں کیا ہوا، تم مومن ہو؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ویسے ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ مومنوں کے پاس آتے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، اور کافروں کے پاس جاتے تو پھر کہتے کہ ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اور 5ویں سپارے میں آگے آخر میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے پاس آ کے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ تو منافقین کا یہی طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس آ کے ایمان کا اظہار کرتے اور ادھر جا کے کفر کا اظہار کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، کچھ دوسرے لوگوں کو تم پاؤ گے، یریدون ان یأمنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اپنی قوم سے بھی بچے رہیں، دونوں طرف سے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی فتنے کی طرف لٹائے جائیں تو اس میں گھس جاتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، اگر وہ تم سے جدا نہ ہوں، یعنی تم لڑائی سے نہ رکیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پھر جب بھی ان سے مقابلہ ہو تو ان کو قید کرو، ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ان پہ ہم نے تمہیں کھلی دلیل جو ہے وہ عطا کی ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ
حالت جنگ میں تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، سامنے آ کے کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنی قوم سے اور تم سے سب سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو پھر ان کے ہاتھ نہیں رکتے۔ جب ان کو موقع ملتا ہے تمہیں نقصان پہنچانے کا، قتل کرنے کا، تو وہ اس سے باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جب ان سے یعنی ان کو قتل کرو، ان کو قید کرو۔ لیکن جو لوگ لڑتے نہیں تھے، حالت جنگ میں نہیں تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے نہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پہلی آیت میں، یعنی جو تمہارے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں، حالت جنگ میں تم میں نہیں ہیں اور تمہارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے تمہاری طرف امن کا پیغام بھیجیں، ان کے لیے ان کے ساتھ نہیں تم لڑ سکتے۔ لیکن آگے دوسرے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو اس وقت وہ تمہارا جو بھی نقصان کر سکیں وہ کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب بھی تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو تو جن کو قید کر سکتے ہو ان کو قید کرو، جن کو قتل کر سکتے ہو۔ تو بہرحال ایسی حالت میں بھی مسلمانوں کو یعنی اسلام کے اندر جنگ میں بھی اصول و قواعد ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اس کی یعنی اگر کسی سے معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔ جنگ کے اندر بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو جو جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے وہ لوگ جو جنگ میں شامل نہیں ہیں، جس طرح کوئی گرجے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، مسلمانوں کو ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ تو جس طرح جنگ کے اصول ہیں، جنگ کے اصولوں میں یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہی موجود ہیں، اسلام کے علاوہ اور کہیں یہ چیز جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اسلام کے اندر یہ اصول موجود ہیں کہ حالت جنگ میں بھی اس کے بھی کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کی پابندی مسلمانوں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔